أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا ربي زدني علما آمين یا رب العالمین. اچھا درس ثانی شروع کر دیا تھا ہم نے پچھلی کلاس میں، اور یہ حال کے بارے میں ہے، حال اور صاحب الحال. اس کے بارے میں کچھ باتیں ہم نے کی تھی، اس کو ذرا دہرا لیتے ہیں. کہ حال وہ ہوتا ہے جو اسم، یعنی وہ اسم یا وہ جملہ، ایک مفرد اسم بھی ہو سکتا ہے اور جملہ بھی ہو سکتا ہے، جو فاعل یا مفعول کے حال کو بتائے، فاعل یا مفعول کی حالت کو بتائے. اور جیسے میں نے کہا کہ یہ جملہ بھی ہو سکتا ہے اور مفرد بھی ہو سکتا ہے. اور یہ ہے کہ صاحب الحال ہمیشہ حال سے پہلے آئے گا، اور یہ کہ ہمیشہ معرفہ ہوتا ہے. صاحب الحال ہمیشہ معرفہ ہوتا ہے اور فعل سے پہلے آتا ہے یا حال سے پہلے آتا ہے. چلیں اب ہم اس کو کرتے ہیں. المدرس، مدرس پوچھ رہا ہے المدرس این حامد، حامد کہاں ہے؟ فیصل سیاتی بعد قلیل انشاءاللہ، وہ تھوڑی دیر کے بعد آئے گا انشاءاللہ. رأیتہ وہو یدخل الحمام، میں نے اس کو دیکھا اس حال میں کہ وہ حمام میں داخل ہو رہا تھا، ٹوائلٹ میں داخل ہو رہا تھا. اب اس میں رأیتہ، میں نے اس کو دیکھا، وَهُوَ يَدْخُلُ الْحَمَّامَ، اور یعنی اس حال میں کہ یہاں سے لے کے یہ پورا جو ہے یہ حال ہے وَهُوَ سے، ٹھیک ہے. اور اس میں واو کیا ہم کہتے ہیں اس کو، واو حالیہ آیا ہوا ہے. جی شبانہ، یہ کس کا حال ہے، فاعل کا یا مفعول کا؟ کون سا؟ جو میں نے ہائی لائٹ کیا. یدخل الحمام، جی یہ جس پہ یہ مفعول ہے نا، صح حال. ہاں مفعول کا حال ہے، ٹھیک ہے. کیونکہ رأیتہ جو یہاں پہ آیا، رأیتہ میں نے دیکھا، ہوں اس کو، میں نے اس کو دیکھا، تو میں نے جو ہے وہ فاعل ہے اس میں اور ہو مفعول ہے، تو یہ حال جو ہے یہ مفعول کا حال ہے، ٹھیک ہے. آگے چلتے ہیں. وَأَيْنَ حَمْزَةُ، اور حمزہ کہاں ہے؟ مدرس پوچھ رہے ہیں. فیصل خرج من الفصل وهو يحمل كتبه، اور وہ جماعت سے نکلا اس حال میں کہ اس نے کتابیں اٹھائی ہوئی تھی اپنی. جی اس میں بتائیے کتنا صاحب الحال ہے، کیا صاحب الحال ہے، اور حال کیا ہے، اور کس کا حال بیان ہو رہا ہے، فاعل کا یا مفعول کا؟ یہ جو ہے نا خرجہ، جی یہ تو نکلا، یہ فاعل ہے نا. ہاں یعنی خارجہ وہ نکلا، اس میں خارجہ تو اس میں ماضی، فعل ماضی ہے نا، تو اس کے اندر جو مفعول فاعل ہے نا وہ مقدر ہے، یعنی چھپا ہوا ہے. کیا ہے؟ ہوا، ہوا کی ضمیر ہے نا. خارجہ کا مطلب ہے وہ نکلا، تو اس میں ہم اس میں فاعل کیا ہے، اگر میں پوچھوں گی فاعل کیا ہے تو آپ کہیں گے کہ ہوا ضمیر مقدر، چھپی ہوئی ضمیر ہے ہوا. ٹھیک ہے، کلیئر ہے یہ بات شبانہ؟ جی جی جی. اوکے تو مفعول کیا ہے جی اور مفعول حال فصل، کون سا ہے؟ اور فصل جی فصل ہے نا. جماعت سے نکلا، ٹھیک ہے یہ مفعول ہو گیا. تو مجھے بتائیے کہ جو حال کہاں پہ ہے؟ جی جی حال ہے اس حال میں یہ کوئی؟ کتب، ہاں جی جی کتب ہوں. اچھا کتب حال ہے، اور کون بتائے گا؟
या वो उठाए हुए था और वो उठाए हुए था किताबें, हाँ हाँ तो वो जी, एनी वॉलंटियर? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। इसमें जो है खराजा मिनल फसली ये जो है, नजमा आपकी आवाज बहुत कम है। अच्छा ठीक है, मैं बड़ी ठीक है। खराजा मिनल फसली जो है ये रफा में है और वह हुआ यहमिलु कुतबा कुतबहू। कुतुबहु, कुतुब जमा है ना कुतुब, और बा के ऊपर हाँ फतहा आएगा क्योंकि मफरूल है। कुतुबहु। एक मिनट, मैंने ना कुछ इसमें गलती, क्या क्या कह रही है कुतुब? कुतुबहु। यानी अच्छा ठीक है, पेश और पेश दोनों ठीक है। कुतुबहु ये जो है वह हुआ यहमिलु कुतुबहु, यह है मफऊल की हालत, ठीक है। तो क्या नहीं, इसमें ये पूरा जो जुमला है खराजा मिनल फस्ली वह हुआ यहमिलु कुतुबहु, ये पूरा जुमला है, क्या इसमें कोई हाल है? वह हुआ यहमिलु कुतुबहु। हाँ, ये पूरा हाल है, ठीक है। वह हुआ हाँ यहमिलु कुतुबहु, ये पूरा हाल है, ठीक। किसका हाल है ये, फाइल का या मफरूल का? क्योंकि हमने यही कहा था ना कि हाल जो है वो फाइल का भी हो सकता है, मफरूल का भी हो सकता है, तो ये किसका हाल है? मफऊल का है, और खराजा मिनल फसली ये जो है ये फाइल है ना। जी, फाइल नहीं कहेंगे आप इसको, हम इसको अब चूंकि हम हाल का टॉपिक पढ़ रहे हैं ना, और खराजा मिनल फसली पूरा भी नहीं कहेंगे नजमा, ठीक है। हम सिर्फ कहेंगे, देखें, खराजा खराजा, और खराजा भी हाल नहीं यानी फाइल नहीं है, खराजा वो निकला, ठीक है। तो इसमें फाइल कौन सा है? हुआ इसमें छुपा हुआ, फाइल हुआ की ज़मीर है जो छुपी हुई ठीक है ना। आपको खराजा को तो फाइल नहीं कह सकती ना। नहीं 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 हाँ हुआ है। हाँ, तो आप इस तरह बताएंगे कि इसमें मैं अगर पूछूंगी कि फाइल कौन सा है, तो आप कहेंगे कि फाइल ज़मीर मुक़द्दर है, हुआ, हुआ ज़मीर मुक़द्दर फाइल है इसमें, ठीक है। और यहाँ से वह हुआ यहमिलु कुतुबहु, ये हाल है, और साहिबुल हाल होता है फिर जो हुआ है ना, जो ज़मीर छुपी हुई है हुआ, वो साहिबुल हाल है, ठीक है। और हाल कौन सा है? वो हुआ यहमिलु कुतुबहु, ये हाल है, ये पूरा जुमला, क्योंकि हमने बात की थी कि जो हाल है ना वो पूरा जुमला भी हो सकता है। और साहिबुल हाल हुआ कि ज़मीर मुक़द्दर है, ठीक हो गया। ठीक। अजुन, हाँ पढ़ेंगे आगे। अज़ुन्नु अन्नहु रजअ इलल महजिई, महजाई। महजाई हम्म महजाई, ठीक है। अज़ुन्नु मैंने गुमान किया कि बेशक वो हम्म लौटेगा, रजा लौटेगा तरफ लौटेगा, रजा, रजा, रजा तो रजा, माजी है ना, रजा। तो फिर लौटेगा क्यों कह रही हैं? लौटा आएगा, खाली सिर्फ लौटा, जाहिर है माजी है तो। वो तो फिर मुदारे उसमें यरजाऊ होगा तो लौटेगा आएगा ना। जी जी, मैं गुमान करता हूँ कि वो हाँ मेरा लौटा, ख्याल है, यानी सिंपली जैसे हम बात करते हैं, मेरा ख्याल है कि वो हॉस्टल की तरफ लौट गया है, ठीक है, लौट हॉस्टल गया। वापस चला गया है। ठीक है, चलें आगे। इसमें कोई मा- हाल है, हाल या साहिबुल हाल? इसमें तो नहीं नजर आ रहा कोई इसमें भी। नहीं है, बिल्कुल ठीक है, आगे चलें। मावियतु रअयतुहु व हुवा यदखुलु यदखुलुल मुस्तौसफा मुस्तौसफा, मैंने देखा उसको और वो दाखिल हो रहा था मुस्तौस क्लिनिक, अच्छा मुस्तौसफा अच्छा, अब शेख साहब क्लिनिक। फिर अगर होते यहाँ तो वो डांट पड़ती, और वो दाखिल हो रहा था, ऐसे नहीं तर्जुमा करना। अब क्या तो ये वाव यदखुलु जो है वो वाव अत्फ है? ये नहीं ना, ये तो हाल है ना। तो फिर और से तर्जुमा नहीं करना, ठीक है। और
اور یہ بھی غلطی ہوگی نا کہ میں نے اس کو داخل وہ ماضی کر دیا جبکہ یہ مضارع ہے. کس کو؟ میں نے دیکھا اس کو اور وہ نہیں اس وہ تو حال. ٹھیک ہے، وہ دیکھیں رأیتہ یہ تو فعل ماضی ہی ہے، یہ تو ٹھیک کیا آپ نے. ٹھیک ہے. اور وہ داخل ہو رہا تھا اور نہیں کرنا ہے. اچھا اس حال میں، ہاں میں نے اس کو اس حال میں دیکھا کہ وہ کلینک میں داخل ہو رہا ہے. اللہ مریض، شاید کہ وہ مریض ہے. تو یہاں شاید پہ وہ بیمار ہے. حال اور صاحب حال بتائیے. جو ہے حال جس کا بیان ہو رہا ہے وہ تو ویسے تو وہ ہے مفعول، اور وہ ہے وہوا یدخل المستوصفہ. ٹھیک ہے. اور رأیتہ یہ جو ہے حال ہے. کیا نہیں نا، صاحب حال رأیتہ ہے اور حال جو ہے یہ وہ دوسرا والا جملہ ہے پورا جو آپ نے. وہو یدخل المستوصفہ یہ حال ہے. ٹھیک ہو گیا. یہ پورا جملہ جو ہے یہ حال ہے، یہ والا پورا جملہ. ٹھیک ہے. اور یہ حال کس کا ہے؟ یعنی میں آپ سے اگر پوچھوں کہ صاحب الحال کون ہے، اس میں کس کا حال بیان ہو رہا ہے؟ فیصل کا ہے. جی فیصل کا ہو رہا ہے؟ نہیں خیر، فیصل حمزہ کا. یار فیصل حمزہ نہیں میں نے پوچھا، اس جملے میں جو بھی استعمال ہوا وہ بتائیے. رأیتہ، یہاں کوئی فیصل حمزہ نہیں لکھا ہوا، صرف میں ایک جملہ بول رہی ہوں. رأیتہ وہو یدخل المستوصفہ، اس میں کس کا حال بیان ہو رہا ہے؟ میرا بیٹا سن رہا ہے ادھر بیٹھا اور وہ صحیح جواب دے رہا ہے. بیمار کا ہے، جو بیمار ہے مریض ہے. بتا دیجیے. مفعول کا نا، میں نے بولا نا مفعول کا. مفعول کا تو کون ہے مفعول؟ میں یہی تو اسی لیے تو حمزہ بولا میں نے. نہیں حمزہ نہیں نا بولے. مریض ہے نا، مریض ہے. یا اللہ کی بندیوں بولو ہو. جو ہو کی ضمیر ہے وہ ہاں وہ اس میں ہے نا، ایسے مریض میں. بتانا ہوتا ہے نا گرامیٹیکلی. اچھا تو اچھا ہم اچھا. گرامر کے حساب سے بات کر رہے ہیں نا، وہ حمزہ معاویہ فیصل جو بھی ہے وہ تھوڑی بتانا ہے ہم نے. یہاں پہ اس جملے میں جو ہے ہمیں وہ پک کریں گے بس. ٹھیک ہے. تو ہو جو ہے وہ صاحب الحال ہے. چلے آگے. لعلہ مریض، شاید وہ بیمار ہے. ٹھیک ہے. آگے المدرس، مدرس کہہ رہا ہے شفاہ اللہ، اللہ اسے شفا دے. ٹھیک ہے. ٹیچر کہہ رہے ہیں کہ اللہ اسے شفا دے. کوئی حال یا صاحب الحال ہے اس میں؟ نہیں ہے. ٹھیک ہے. آگے چلتے ہیں. متی رجعتم من مکہ یا اخوانو، تم مکہ سے کب واپس آئے اے بھائیو؟ تو حال صاحب الحال ہے کوئی اس میں؟ اس میں کوئی نہیں ہے. نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہے. آگے چلتے ہیں. فیصلو رجعنا مساء امسی، کیا مطلب رجعنا مساء امسی؟ ہم لوٹے کل شام کو. ہاں کل شام. امسی کل، مساء شام، رجعنا ہم لوٹے، ہم کل شام واپس آئے. وہ پوچھ رہے تھے، ٹیچر پوچھ رہے تھے کہ کب تم مکہ سے واپس آئے ہو، تو انہوں نے کہا کہ ہم کل شام کو واپس آئے ہیں. خرجنا من مکہ والشمس تطلع، جی، ووصلنا طیبۃ الطیبۃ والناس یخرجون من المسجد النبوی بعد صلاۃ الظہر. جی بتائیے کیا کوئی حال صاحب الحال ہے اس جملے میں؟ والشمس تطلع ہو سکتا ہے. اوکے. یہ تو عطف ہے، واو عطف ہے یہ تو. ٹھیک ہے. وصلنا، اور یہاں سے ہو سکتا ہے والناس یخرجون نہیں من. ایک منٹ آپ نے کہا واو عطف ہے. کیسے واو عطف کہا آپ نے؟ من مکہ والشمس تطلع نکل رہا تھا، تو یہ تو حال لگ رہا ہے جیسے نا. بالکل. اس حال دیکھیں میں آپ کو نجمہ میں آپ کو بات بتاؤں. دیکھیں جب واو عطف ہے نا، عطف کا مطلب ہے کہ ہم نے اور سے ترجمہ کرنا ہے وہاں پہ. ٹھیک ہے. اور نا اس میں جیسے فار ایگزامپل میں آپ سے کہوں کہ مجھے آم، کیلے، انگور پسند، یعنی آم، کیلے اور انگور پسند ہے، یعنی وہ مطلب وہ ایک جیسی چیز ہی ہو رہی ہوتی ہے نا.
یا ٹھیک ہے، یعنی جیسے خرجنا من مکہ تھا، ہم مکہ سے نکلے اور ہاسٹل گئے یا کچھ ایسا، کہ مطلب وہ اپنے ہی بارے میں بات کر رہے ہیں نا. یہاں تو دیکھیں خرجنا من مکہ تھا والشمس تک، یعنی وہ اس پہ عطف ہو ہی نہیں سکتا ہے نا، وہ بالکل ڈفرینٹ چیز ہے. آگے عطف تو تب ہوتا ہے کہ جب ایک ہی قسم کی چیز بیان ہو رہی ہو، ہے نا. جیسے مطلب میں گھر سے نکلی اور بازار گئی، تو میرے بارے میں بات ہو رہی ہے نا. آئی ہوپ اٹس کلیئر. ٹھیک ہے. تب وہ عطف کا واو ہوتا ہے کہ مطلب تھوڑی سی ان کی ریزمبلنس تو ہو کام کی کہ جو ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. تو یہاں پہ ہم مکہ سے نکلے اور سورج طلوع ہو رہا تھا، ان میں کوئی وہ مطلب کمپیٹیبلٹی نہیں ہے دونوں چیزوں میں. تو پھر یہ کہ ہم مکہ سے اس حال میں نکلے کہ سورج طلوع ہو رہا تھا. ٹھیک ہے، یعنی وہ حالت بیان ہو رہی ہے کہ کس وقت نکلے، آپ یہ سمجھیں. ٹھیک ہے نا، کس وقت میں کوئی کام ہوا، کیسے ہوا، وہ سارا حال ہی ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا، تو اب یہاں سے اس کو ہم کہیں گے یہ واو حالیہ ہے، اور پھر شیخ صاحب نے سختی سے منع کیا تھا اور سے اس کا ترجمہ نہیں کرنا. کیسے کرنا ہے؟ اس حال میں کہ سورج طلوع ہو رہا تھا. رائٹ. تو پھر والشمس تطلع، یہ حال ہو گیا، یہ پورا حال ہو گیا یہاں تک. ٹھیک ہے. اچھا، کس کا حال ہے یہ؟ ظاہر ہے کام کرنا. ہاں خرجنا، ہاں، ہم نے نحنو اس میں چھپا ہوا ہے. نحنو، بارک اللہ فیکی، نحنو کی ضمیر چھپی ہوئی ہے اس میں. ٹھیک ہے. تو نحنو یعنی فاعل کی حالت ہے نا کہ کس وقت وہ نکلے. رائٹ. تو یہ نحنو ضمیر مقدر، مقدر وہ جو تقدیر والا ہوتا ہے، جو وہ نہیں، مقدر کا مطلب چھپا ہوا. نحنو ضمیر مقدر صاحب الحال ہے، اور والشمس تطلع یہ کیا ہے؟ یہ حال ہے. نا ضمیر نہیں کہیں گے فریحہ، نحنو کہیں گے. ٹھیک ہے. اور یہ پھر وہی بات ہے جو میں نے اس دن بھی سمجھائی تھی کہ نا جو ہے نا وہ مفعول کی ضمیر ہوتی ہے، یا وہ یعنی نا جو ہوتی ہے حالت رفع یا حالت نصب یا جر کی ضمیر ہوتی ہے. یا تو مفعول بن کے آتی ہے جب نون الف نہ آئے نا، یا تو وہ مفعول ہوتی ہے، یا پھر کیا کہتے ہیں اس کو، وہ یعنی مضاف الیہ بنی ہوتی ہے، جیسے کتابنا، ہماری کتاب، یا ضربنا. میں آپ کو مثال دیتی ہوں. ٹھیک ہے. یہ اکثر مسٹیک ہے جو اکثر لوگ کرتے ہیں، کامن مسٹیک ہے. جو نون الف نا ہے نا، ایک منٹ جی. ٹھیک ہے. یہ نون الف نا، نون الف نا. ٹھیک ہے. اچھا، ایک تو میں نے ابھی جیسے کہا کہ اگر ہم اس کو لگا دیں، یہ نون الف نا نا اٹیچ ہو کے آتا ہے. ٹھیک ہے. تو اس کو کتاب کے ساتھ لگا دیں. یہ میں نے دیکھیں کتاب کے ساتھ لگا دیا، تو یہ ہو گیا کتابنا. ٹھیک ہے. یہ کیا بن گئی؟ اب یہ اٹیچ ہو گئی نا ضمیر، نون الف نا کی ضمیر اٹیچ ہو گئی ہے. تو یہ کس کے ساتھ اٹیچ ہوئی ہے؟ ایک اسم کے ساتھ. جب اسم کے ساتھ اٹیچ ہوتی ہے تو یہ مضاف الیہ بنتی ہے، اور وہ اسم مضاف بن جاتا ہے. اور کتابنا کا ترجمہ ہوگا ہماری کتاب. یہ یعنی اضافت ہو جاتی ہے، اور اس صورت میں ہم اس کو کہیں گے یہ حالت جر کی ضمیر ہے. ٹھیک ہے فریحہ، یہ حالت جر کی ضمیر ہے، کیونکہ مضاف الیہ ہمیشہ حالت جر میں ہوتا ہے، ہمیں پتہ ہے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا، اگر اس نون الف نا کی ضمیر کو میں کسی فعل کے ساتھ جوڑ دوں، میں نے فعل لیا فار ایگزامپل ضربا. ٹھیک ہے، آسان سا میں نے لے لیا ضربا، اور اس کے ساتھ میں نے نون الف نا کو جوڑ دیا. ضربا کا کیا مطلب ہے؟ خالی ضربا بولے تو مارنا نہیں، مارنا نہیں، اس نے مارا. ہاں، اس نے مارا. ٹھیک ہے. یعنی واحد مذکر غائب کا صیغہ نا، اس نے مارا. اب یہ ضمیر نون الف نا کی ایکسٹرا لگی ہوئی ہے، تو یہ مفعول بن گئی. ضربنا، اس نے ہمیں مارا. اب یہ کیا بن گیا؟ یہ مفعول. جب بھی یہ جو نون الف نا کی ضمیر ہے یہ کسی ورب کے ساتھ اٹیچ ہو کے آئے گی تو ہمیشہ مفعول بن جائے گی.
ٹھیک ہے. فعل کے ساتھ اٹیچ ہوگی تو مفعول بن جائے گی. جب مفعول بنے گی تو وہ کون سی حالت کی ضمیر ہوگی؟ حالت نصب ہوگا. نصب کی. بارک اللہ فی کی. حالت نصب کی ضمیر ہوگی وہ. ٹھیک ہے. تو یہ جو نون الف نا ہے نا، یہ یا تو حالت نصب کی ضمیر ہوتی ہے یا حالت جر کی ضمیر ہوتی ہے. ٹھیک ہے نجمہ؟ حالت نصب کی کب ہوتی ہے؟ جب فعل کے ساتھ جڑی ہوتی ہے. اور حالت جر کی کب ہوتی ہے؟ جب کسی اسم کے ساتھ جڑی ہوتی ہے. اچھا اب مجھے یہ بتائیے کہ کیا یہ جو خرجنا، یہ جو نون الف نا ہے، کیا یہ بھی اٹیچڈ ضمیر ہے؟ یہ ضمیر متصل ہے؟ فریحہ آپ جواب دیجئے. مائک نہیں آن کر سکتے تو لکھ کے دیجئے. یہ میرا سوال آپ سے ہے. کیا جیسے یہ ضربنا میں ضمیر ہم نے اٹیچ کیا ہے، کیا خرجنا یہ بھی وہی اسی طرح سے ضمیر اٹیچ ہوئی ہوئی ہے؟ ہاں یا نہیں میں جواب دیجئے. پہلے لکھا ہے جی، پھر لکھا ہے نو. کیا سمجھو؟ سیم ایسے ہی ہے نا جیسے ذرا کیا خرجنا تھا. بات ہے، سیم ایسے ہی نہیں ہے نجمہ. ہاں کون بتائے گا؟ اینی والنٹیئر پلیز، جو مائک آن کر سکتا ہو. ہاں بتاؤ، ادھر آؤ. یہ ہم نے ایک لکھی ہے غربنا، اس کی ہم بات کر رہے تھے، اور ایک یہ ورڈ ہے خرجنا. کیا یہ نون الف نا اور یہ نون الف نا ایک جیسے ہیں؟ اچھا کیسے؟ نو. ٹھیک ہے، نو ایک جیسے کیوں نہیں ہے؟ چلے میں ٹائم بچاتے ہوئے بتا دیتی ہوں. دیکھیں یہ خرجنا، یہ تو جمع متکلم کا صیغہ ہے. یہ اس کی ایکسٹرا ضمیر تھوڑی لگی ہوئی ہے ساتھ. اگر ہوتا نا خرجنا، خرجا سے گردان اگر ہم کریں نجمہ، خرجا، ٹھیک ہے، خرجا، خرجا، خرجو، خرجت، خرجتا، خرجنا، خرجتا، خرجتما، خرجتم. آ گئی، سمجھ آ گئی، کیونکہ وہ ہوگا ضربنا اور جی یہ ہے جیم پہ ساکن ہے. خرجنا. اگر یہ ہو نا خرجنا، بلکہ جی جی خارجہ نہ ہو ہی نہیں سکتا کیونکہ خارجہ نکلا اور نہ ہمیں نکلا، وہ بالکل سینس نہیں دیتا. ہاں اخرجنا، خارجہ سے اخرجہ جب بنے گا نا، اخرجہ نکالا. ٹھیک ہے، وہ یعنی لازم اور متعدی فعل کا فرق آ جائے گا نا. تو خارجہ نہ کوئی صحیح لفظ بنے گا ہی نہیں. ٹھیک ہے، تو میرا خیال ہے سب کو کلیئر ہو گیا ہوگا کہ خرجنا جو ہے نا یہ جمع متکلم کا صیغہ ہے. یہ نون الف نا ایکسٹرا ضمیر نہیں جڑی ہوئی. ضربنا جو تھا وہ ضرب واحد مذکر غائب کا صیغہ تھا اور اس کے ساتھ نون الف نا کی ضمیر ایکسٹرا جڑی ہوئی تھی. ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے. تو اب خرجنا جو ہے، خرجنا یہ فعلنا کے وزن پر ہے. تو اس میں میں آپ سے اگر پوچھوں، کیونکہ یہ ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ جمع متکلم کا صیغہ ہے، تو جمع متکلم کی ضمیر کون سی ہوتی ہے؟ نحنو. یہ نون الف نا الگ سے ضمیر نہیں جڑی ہوئی. تو اگر میں پوچھوں اس میں کون سی ضمیر ہے تو آپ بتائیں گی نحنو اس میں ضمیر ہے. ٹھیک ہے نا. اور کیونکہ خرجنا تو ہم نکلے، اب دیکھیں نا اس کا ترجمہ کیا ہے، خرجنا ہم نکلے، تو اس میں کام کرنے والا کون ہوا؟ ہم. ٹھیک، اور وہ ہم اگر آپ نے کام کرنے والی حالت ہوتی ہے تو وہ نحنو کی ضمیر ہوتی ہے. ٹھیک ہے، تو ہم کہیں گے کہ جو نحنو ہے نا یہ حالت رفع کی ضمیر ہے. نجمہ اس بات کی سمجھ آئی؟ میں کہہ رہی ہوں کہ نحنو حالت رفع کی ضمیر ہے کیونکہ ہمیشہ کام کرنے والی حالت میں نحنو استعمال ہوتا ہے. دونوں ہو گئے تھے نا، تو پھر میں نے یہی کوشچن کرنا تھا کہ یہ نصب اور جر تو آ گیا، تو اس کا ہمیں تو بتایا یہ وہ کیسے رفع ہوتا کی حالت جو ہے نا وہ نحنو ہوتی ہے. ٹھیک ہے، ٹھیک. نحنو مطلب ہم، اور ضربنا ہمیں مارا، کتابنا ہماری کتاب، ہم ہماری ہمیں، ہے نا، تینوں طرح کے وہ آگے پروناؤنس. ٹھیک صحیح. چلے یہ بالکل ہی ایکسٹرا چیز تھی جو کہ ہمیں پھر کلیئر کرنی پڑی یہاں پہ. ٹھیک ہے، تو اب خرجنا من مکہ تھا، ہم مکہ سے نکلے اس حالت میں کہ سورج نکل رہا تھا. تو اب یہ کس کی حالت ہے؟ یہ یعنی ہماری ہے کہ ہم کس وقت میں نکلے، کس طرح نکلے، وہ ساری حالت ہوتی ہے. تو یہ ہماری حالت ہے نا، تو نحنو اس میں صاحب الحال ہے. نحنو ضمیر مقدر. ٹھیک ہے،
ठीक ववसलना तय्यबत तय्यबत वन्नासु यखरुजून जी वन्नासु यखरुजून मिनल जी, मस्जिद ये भी वाव हाल है, हालिया। हम जो है वो हाँ वाव हालिया है वन्नासु यखरुजून मिनल मस्जिद नबवी कि इस हालत में कि यानी जब हम पहुंचे ना ववसलना तय्यबत तय्यबत मदीना मुनव्वरा जब हम पहुंचे इस हालत में और हम मदीना मुनव्वरा पहुंचे इस हालत में कि लोग ज़ोहर की नमाज के बाद मस्जिद नबवी से निकल रहे थे ठीक पूरा तो एंड वन्नासु जी एंड तक आएगा पूरा ही? हाँ वन्नासु यखरुजून मिनल मस्जिद नबवी बस इतना ही आएगा इस हालत में के लोग मस्जिद नबवी से निकल रहे थे ठीक है ठीक। अल मुदर्रिसु तक़ब्बलल्लाहु उम्रतकुम अल्लाह ताला तुम्हारे उम्रे को कबूल करे कोई हाल और साहिबुल हाल है इसमें नहीं नहीं अत्तुल्लाब आमीन अल मुदर्रिसु मुदर्रिस पूछ रहे हैं आप इक़रा इक़रा जी कौन पढ़ेगा नसीम साहब आप पढ़ेंगे अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह माजरत में 2 दिन नहीं था, थोड़ी मशगूलियत थी इस वजह से। अच्छा कोई बात नहीं जी तो अल-मुदर्रिस इक़रा इक़रा अल हदीस। अच्छा देखिए अगर मिलाना हो तो मैं पढ़ते पढ़ते इसीलिए रुक गई कि मैं आप लोगों से पूछूं किसी से इक़रा अल हदीस पढ़ेंगे हम इसको फिर अगर मिलाना हो तो इक़रा इल जी कसरा लगा के मिलाते हैं ना फिर इक़रा फ़िल अम्र होने की वजह से सुकून में हालत सुकून में है तो जब हालत सुकून को हमने आगे अलिफ लाम से मिलाना हो तो कसरा लगा के मिलाते हैं जी पढ़िए इक़रा इल हदीस अल मकतूबा हम्म अला सब्बूरती या मुआवियतु। कोई हाल या साहिबुल जी हाल है नहीं, इसमें नहीं है। सोच लें दोबारा नहीं है ना इसमें, इक़रा अल हदीस अला सब्बूरती नहीं है इसमें कोई अच्छा साहिब मुझे भी हाल वैसे लग रहा वगैरह। था नहीं है लेकिन शेख साहब ने बताया था कि देखें अगर हम कहें कि इक़रा इक़रा इल हदीस अल मकतूबा सिर्फ इतने आप जुमले को देखिए तो इसमें मुझे बताइए क्या है ये जुमला इस्मिया है फ़ेलिया है क्या है लिया है जुमला फ़ेलिया है बिल्कुल ठीक है तो ज़ाहिर है जुमला फ़ेलिया में कोई फ़ाइल होगा कोई मफ़ऊल होगा फ़ाइल कौन सा है मफ़ऊल कौन सा है इसमें इक़रा फ़िल अम्र है ना जी तो इसमें जो अम्र है वो फाइल है। अमर फ़ाइल है नहीं फ़ेले इक़रा देखिए फ़ेले अमर में भी मुख्तलिफ सीगे होते हैं ना मतलब 6 सीगों से बनता है ठीक है ना फ़ेले अमर तो वाहिद का भी होता है तस्निया का भी होता है जमा का भी होता है मुज़क्कर का होता है मुअन्नस का होता है तो ये कौन सा ये तो सीगा वाहिद है का है ना, वाहिद का वाहिद का मुज़क्कर का या मुअन्नस का मुज़क्कर का। मुज़क्कर वाहिद का तो फिर जाहिर है अगर कोई मुज़क्कर वाहिद को मैं कह रही हूँ फॉर एग्जांपल मैं ना बोल नहीं रही लेकिन अगर मैंने बोलना हो तो मैं क्या ज़मीर उसके लिए यूज करूंगी हुआ की यानी ज़मीर ए हाजिर के सीगों से बनता है ना फ़ेले अमर हुआ को मैं कैसे अमर दे सकती हूँ ता, ता, अंता की ज़मीर। अंता बारकल्लाहु फीक ठीक है ना अंता की ज़मीर है इसमें यानी जाहिर है सही। जो मेरे सामने है उसी को मैं हुक्म दे रही हूँ ना और मुदर्रिस जी जो है जी वो जी उसी को बिल्कुल हुक्म दे बिल्कुल। रहे हैं ठीक है तो मुझे बताइए अब इसमें फाइल कौन है ये जो अंता ज़मीर ये फाइल है। बिल्कुल इक़रा अंता। बिल्कुल जी बिल्कुल है ना वो लिखने में आती नहीं है लेकिन छुपी हुई ज़मीर है ठीक है वो फाइल है और मफऊल क्या है फिर मफ़ऊल तो हदीस है ना, अल हदीसा बिल्कुल ठीक है अल मकतूबा। अच्छा अब जो हदीस है ना वो लिखनी है और देखिए बल्कि सुने जरा एक मिनट लिखनी नहीं है आई एम सो सॉरी लिखनी नहीं है आप इसका तर्जमा करके बताइए मुझे इक़राइल हदीस अल मकतूबा अला पढ़िए, सब्बू जी जो ब्लैक बोर्ड में जो लिखी है उसे पढ़िए। एग्जैक्टली जो ब्लैक बोर्ड में लिखी हुई है मकतूब है ये मफऊल है ना ऑलरेडी यानी लिखी हुई है जो जो हदीस ब्लैक बोर्ड पर लिखी हुई है उसे पढ़िए अब मुझे बताइए
کہ کیا یہ حدیث کی حالت نہیں ہے کہ وہ بلیک بورڈ پر لکھی ہوئی ہے اچھا ہے نا؟ اس حال سے دیکھیں گے تب تو جی بالکل یہ اسی طرح دیکھنا ہے. ٹھیک ہے, تو ہم نے بات کی تھی کہ جو حال ہے نا وہ فاعل کا بھی ہو سکتا ہے اور مفعول کا بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے, تو اچھا یہاں تو پہ یہ یہ جو مفعول کی حال ہے حالت ہے. یہ مفعول کی حالت ہے. بارک اللہ فی کا سوری وہ خواتین سے بات کر کر کے فی کی عادت پڑی ہوئی ہے. اچھا تو پھر بتائیے اب مجھے کہاں سے کہاں تک حال ہے؟ پھر تو حدیث سے لے کر کے علی السبورہ تک. حدیث جو ہے نا وہ صاحب الحال ہے. المکتوب سے لے کر جی حدیث جو ہے وہ صاحب الحال ہے نا, اس کا تو حال بیان ہو رہا ہے. جی تو حدیث جو ہے وہ صاحب الحال ہے جو کہ مفعول ہے. ٹھیک ہے, اور علی السبورتی یہ اس کا وہ ہے, یہ حال ہے اس کا, یہ حال ہے. صحیح, بلکہ مکتوب سے ہوگا, مکتوب علی السبورہ یہ اس کی حالت ہے. یعنی ہم ایسے کہہ سکتے ہیں الحدیث جو ہے یہ صاحب الحال ہے, المکتوب نہیں, علی السبورتی جو ہے نا صرف یہ حال ہے. ٹھیک ہے, کیونکہ الحدیث المکتوب جو ہے نا, دیکھیں یہ ویسے بھی صفت موصوف ہے. اگر آپ دیکھیں اس کو غور سے, الحدیث المکتوبہ یہ کیا ہے؟ صفت موصوف, لکھی ہوئی حدیث. وہ لکھی ہوئی کہاں ہے؟ بورڈ پر. تو علی السبورتی جو ہے نا صرف یہ حال ہے, اور صاحب الحال ہے حدیث المکتوب, لکھی ہوئی حدیث. ایسے شیخ صاحب نے بتایا تھا. ٹھیک ہے, یا معاویہ تو اے معاویہ. اب معاویہ جو ہے وہ یقفو کھڑا ہوتا ہے, وہ یقرأ اور پڑھتا ہے. ٹھیک ہے, معاویہ کھڑا ہوتا ہے اور پڑھتا ہے. اب یہاں پہ جو واو ہے نا یہ واو عطف کے ہے. ٹھیک ہے, واو عطف ہے. نجمہ آپ کو کلیئر ہو رہا ہے واو عطف کیوں ہے؟ کیونکہ دیکھیں یہ معاویہ کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ وہ کھڑا ہوتا ہے اور پڑھتا ہے. یہ دونوں کام ہیں جو معاویہ کے ہیں, کہ کھڑا ہوتا ہے اور پڑھتا ہے. یعنی یہاں پہ اور کا ترجمہ ہو رہا ہے, یہ واو عطف ہے. یقفو و یقرأ. بسم اللہ الرحمن الرحیم, وہ پڑھتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. المدرس مدرس کہتے ہیں, اقرأ وانت جالس. جی جی معذرت میرا کال آ گیا تھا. جی میں پڑھ رہا ہوں. جی وہ کہاں سے پڑھ رہے تھے؟ اقرأ وانت جالس, یہاں پہ پہنچ گئے ہم. اچھا جی اقرأ وانت جالس, یہ ہے یہاں پہ صاحب الحال ہے. کون ہے صاحب الحال؟ اقرأ وانت جالس. جی بتائیے. اقرأ یہ صاحب الحال ہے, وانت جالس یہ اس کی حالت ہے. ہاں اقرأ کا کیا مطلب ہے؟ آپ پڑھیے اس حال میں. جی آپ پڑھیے اس حال میں کہ آپ بیٹھے رہیں. آپ بیٹھتے ہوئے پڑھیں. یعنی بالکل ٹھیک ہے, بیٹھے ہوئے پڑھیے. ٹھیک ہے, تو حال بتائیے اور صاحب الحال بتائیے. اقرأ یہ صاحب الحال, وانت اقرأ تو فعل ہے, فعل امر ہے. یہ کیسے جی صحیح. ابھی میں نے آپ سے ہی اوپر وہ کہلوایا تھا, وہ میں نے نکلوایا تھا اقرأ الحدیث المکتوبہ میں. کون؟ اینی والنٹیئر پلیز. جی کوئی کرنا چاہے گا ایڈ جلدی سے؟ جی اقرأ. جی یہ پھر وہی بات ہوگی نا نسیم صاحب, اقرأ پڑھو, تو کس کو کون پڑھے گا؟ انت. انت. بالکل انت پڑھے گا. صحیح ہے, یہاں پہ انت لکھا بھی. جی جیسے آپ نے اوپر والے میں اس کو فگر آؤٹ کیا تھا نا. جی فریحہ بارک اللہ فیک, آپ کا جواب صحیح ہے.
ٹھیک ہے نا, تو یعنی انتا کو آرڈر کیا جا رہا ہے نا, تو کام کرنے والا کون ہوگا؟ انتا ہوگا, انتا کی ضمیر, ضمیر مقدر. ٹھیک ہے, کیسے ہم کہیں گے؟ اس میں فاعل کون ہے؟ انتا, ضمیر مقدر یہ فاعل ہے, اور اسی فاعل کا ہی حال بیان ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, تو اس لیے وہ صاحب الحال ہے. اور حال کون سا ہے؟ وَأَنْتَ جَالِسٌ, یہ تو ہم یہاں پہ کیا انتا, یہ اس کی حال ہے جی, یعنی یہاں پہ ہم ایسے کہیں گے کہ انت صاحب الحال وانت جالس, یہ حال. ہاں, وَأَنْتَ جَالِسٌ یہ پورا حال ہے. وانت جالس. جی جی صحیح. آگے چلتے ہیں. معاویہ تو, معاویہ کہہ رہے, جی کیا کہہ رہا ہے معاویہ؟ پڑھیے. جی, اريد ان اقرأ وانا واقف. اقرأ میں کیوں پڑھا چاہتا آپ نے؟ ہوں ان کی وجہ سے, ان کی وجہ سے. ٹھیک ہے, بارک اللہ فیک. جی وہی ہے کہ جی, تو اريد ان اقرأ وانا واقف, یعنی میں چاہتا ہوں کہ میں پڑھوں اس حال میں کہ میں بیٹھا ہی, میں کھڑا رہوں. بالکل ٹھیک ہے, یعنی میں کھڑا ہو کر پڑھنا چاہتا ہوں. بالکل ٹھیک ہے. پھر مدرس کہہ رہے ہیں کما تشاء, نہیں بتائیے تو صحیح نا, بتائیے اس کو پہلے, کیا کوئی حال اور صاحب الحال ہے اوپر والے جملے میں؟ جی جی ہے, بالکل ہے. تو بتائیے پھر کیا حال ہے اور کیا, وانا واقف, یہ کیا ہے؟ اريد ان اقرأ یعنی انا کی جو ضمیر ہے اس میں یہ بارک صاحب اللہ الحال فیک, ہے. بالکل ٹھیک. انا کی ضمیر اس میں ہے نا, کون کام کر, یہ جو حالت ہے کہ میں کھڑا ہوں, اس حالت میں کہ میں کھڑا ہوں, یہ کس کی حالت ہے؟ انا کی. تو وہ جو پڑھنا چاہ رہا ہے, تو انا اس میں جو ہم کہیں گے صاحب الحال, انا ضمیر مقدر وانا واقف حال. ٹھیک ہے, وہ صاحب الحال ہے, اور وانا واقف یہ حال ہے. ٹھیک ہے, اور پھر مدرس کیا کہہ رہے ہیں؟ کما تشاء, جیسے آپ چاہیں. ٹھیک ہے, آگے چلتے ہیں. جی, اگر کوئی اور آنا چاہے والنٹیئر تو آ سکتا ہے, ورنہ پھر میں نہیں کے ساتھ کنٹینیو کر رہی ہوں. چلیں پھر نہیں ہے نسیم کوئی صاحب, شاید. ہاں جی کریے کنٹینیو. معاوية عن جابر رضي الله عنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد فقال صل ركعتين متفق عليه. جی بتائیے. اس میں وهو في المسجد, جی یہ وهو في المسجد یہ حال ہے. أتيت النبي, اس میں جو تو أتيت تو یعنی متکلم کا جو متکلم اچھا, یہاں پہ جو آپ اس کی ترجمہ کیجئے پورے کا پہلے. معاویہ کہہ رہے ہیں کہ جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا, وہو فی المسجد, اس حال میں کہ وہ مسجد میں تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. جی, تو فقال, بس آپ صلی اچھا اللہ علیہ بس وسلم نے فرمایا رک جائیے. جتنا آپ نے پڑھا آتیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم وہو فی المسجد, اتنا پڑھیے, اور آپ مجھے بتائیے کہ کیا یہ جملہ فعلیہ ہے, جملہ اسمیہ ہے, کیا ہے؟ فعلیہ ہے. فعلیہ ہے, تو اس میں فاعل اور مفعول کو پہلے فگر آؤٹ کیجئے. فاعل کون سا ہے, مفعول کون سا ہے؟ کیونکہ جو حال ہوتا ہے نا, یا تو فاعل کا ہوتا ہے یا مفعول کا ہوتا ہے. جب ہمیں وہ سمجھ آ جائے نا, تو پھر ہم آسانی سے بتا سکتے ہیں کہ صاحب الحال کون ہے. ٹھیک ہے, اس میں مجھے بتائیے کہ فاعل کون ہے اور مفعول کون ہے؟ یہ اتیت, اس میں تو فاعل ہے نا, فعل اتیت میں آیا ہے نا, تو ہم کہیں گے کہ انا کی ضمیر مقدر جو ہے نا, ضمیر مقدر انا, وہ ہے فاعل. جی جی تو جی, جو وہی ہے میں نا, کہہ رہا تھا کہ متکلم جو ہے اتیت, ہاں وہ تو متکلم کی نشانی ہے نا, ہم کہتے ہیں علامت المتکلم تو, جو تو ہے وہ علامت ہے متکلم کے صیغے کی. لیکن اگر ہم پوچھیں کہ ضمیر کون سی ہے, تو وہ انا کی ضمیر ہے نا, میں آیا ہے نا. ہاں اچھا, وہ فاعل ہو گیا انا.
اور مفعول کون سا ہے؟ النبی صلی اللہ علیہ وسلم. نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اب مجھے بتائیے کہ یہ جو حال ہے وہ فاعل کا ہے یا مفعول کا ہے؟ یہ مفعول کا ہے. مفعول کا پھر؟ مفعول کی حالت ہے نا. یہ نبی بالکل کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت ہے. بالکل. تو آپ مجھے کہہ جی. رہے تھے کہ آتی تو ہے صاحب الحال، تو پھر کون ہوا صاحب الحال؟ نہیں، صاحب الحال انا ہوئی. ہیں دوبارہ انا کی جو سوچیے. ضمیر ہے وہ اتیت النبی. اس کا حال بیان ہو رہا ہے. صاحب الحال وہ ہوگا جس کا حال بیان ہو رہا ہے. تو کیا انا کا حال بیان ہو رہا ہے یہ؟ نہیں، مفعول کی حالت. ہوں تو یہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے یہ صاحب الحال ہیں. بالکل بالکل. وہ فی المسجد، وہ فی المسجد، اور یہ اس کی حالت ہے. بالکل صحیح. صحیح. بارک اللہ فیکی فریحہ، آپ نے صحیح جواب دیا. تو جی صاحب الحال کون سا ہے؟ النبی. اور حال کون سا ہے؟ وہو فی المسجد. وہو فی المسجد. جی. اور پھر ہے کہ فقال، بس انہوں نے کہا صلی رکعتین، 2 رکعتیں پڑھیے. اس میں یہ بھی جملہ فعلیہ ہے لیکن اس میں کوئی حالت نہیں بیان ہو رہی. ٹھیک ہے، حال اور صاحب حال نہیں ہے. جی صحیح. ٹھیک ہے، آگے چلیں. جی. المدرس اشرح لكم الدرس الآن فاسمعوا ولا تكتبوا شيئا وأنا أشرح. تأتي الواو لمعان كثيرة بس منها اتنے کو کر العطف. لیجئے، پہلے تھوڑا تھوڑا کر کے جاتے ہیں تاکہ ساتھ ساتھ ہم فگر آؤٹ کر لیں. صحیح. یعنی میں پہلے ترجمہ کرتا ہوں کہ مدرس کہہ رہے ہیں کہ اشرح لكم الدرس الآن، ابھی میں تشریح کر رہا ہوں، ترجمانی کر رہا ہوں درس کی. فاسمعوا، بس آپ لوگ سنیے. ولا تكتبوا شيئا وانا اشرح، اور کچھ بھی نہیں لکھیے اس حال میں کہ میں تشریح کرتا رہوں. ولا تكتبوا نہیں لکھے. تو جی، تو یہاں پہ جو ہے ولا تكتبوا شيئا وانا اشرح. انتم کی جو ضمیر ہے وہ صاحب الحال ہے. ہیلو. جی جی آواز نہیں جا رہی؟ جی آ رہی ہے، بولیے. جی میں بول رہا ہوں تکتبو جو اس میں انتم کی جو ضمیر ہے وہ صاحب الحال ہے. مجھے گڑبڑ لگ رہی ہے اس میں، کیونکہ کیونکہ یہ ایک قسم سے یہاں پہ حکم دے رہے ہیں نا، استاد بول رہے ہیں لا تکتبو، یعنی انتم لا تکتبو. لیکن دیکھیں نا وانا اشرح، وانا اشرح، اس حال میں کہ میں، اور میں، یہ حال ہے صحیح ہے کیا؟ نا. تو وانا اشرح یہ حال ہے. ولا تکتبو شیئا، اور کس کا حال ہے یہ؟ ایک منٹ رکیے. ولا تكتبوا شيئا وانا اشرح. رفت میرے پاس نا یہ ولا تکتبو میں واو جو ہے وہ عطف لکھا ہوا ہے. ہاں مجھے بھی وہی لگ رہا ہے نا. دیکھیں اس میں واو عطف. اچھا پہلے جو میں نے جو نہیں، کی یہ تھی واو نا اس میں بھی میرے پاس یہ کئی واو جگہ پہ نہیں ہے. میں تو 100% شیور ہوں یہ نہیں ہے، کیونکہ یہاں پہ آپ دیکھیں وہ پھر اس میں ترجمہ کیسے کریں گے آپ، اور آپ نہیں لکھیے اور میں تشریح کروں، یہ نہیں، یہ جو ہے واو الحال ہی ہے. لیکن پھر یہ کس کی حالت ہے؟ یہ تو پھر مدرس کی حالت ہے نا، لیکن وہ جملے میں ہمیں نظر تو نہیں آ رہا. ایک منٹ تھوڑا سا گڑبڑ ہو رہا ہے مجھے بھی اس میں تھوڑا سا. نجمہ آپ کیا کہہ رہی تھی؟ لیکن میں یہ کہہ رہی تھی میرے پاس عطف لکھا ہوا ہے ولا تکتبو، اور نہ تم لکھو، مطلب تم سب لکھو ایسا ہوگا نا، جمع کا صیغہ ہے نا یہ، لا لگ گیا نا. ٹھیک ہے صحیح ہے. اور وانا اشرح یہ جو ہے نا حالیہ لکھا ہوا ہے میرے پاس. نہیں وہ تو ولا تکتبو تو ٹھیک ہے، وہ تو عطف کا ہی ہے. ولا کی تو بات ہی نہیں، یہاں پہ وانا اشرح کی بات ہو رہی ہے، یہ حال ہی ہے. وہ عطف کس کے ساتھ ہے؟ فاسمعوا ولا تکتبو، وہ اس کے ساتھ، یعنی سنو اور لکھو مت، ہے نا، اس کے ساتھ ہے وہ عطف.
وَأَنَا أَشْرَحُ یہ بالکل ٹھیک ہے کہ یہ حال ہی ہے، لیکن ہم فگر آؤٹ کرنے کی کوشش کریں کہ صاحب الحال کون سا ہے. ہاں ٹھیک ہے فریحہ، ٹھیک ہے کہ وہ اس کے ساتھ ہی عطف ہے کہ سنو اور لکھو مت. ٹھیک ہے، وَاسْمَعُوا پر ہے وہ وَلَا تَكْتُبُوا میں جو وا ہے یہ عطف ہے. ٹھیک ہے، ہم اس کی بات کریں وَأَنَا أَشْرَحُ. یا پھر میرے خیال سے یہ ایسا ہوگا کہ اشرح لکم الدرس الان فاسمعوا ولا تكتبوا شيئا، یہ پوری جو ہے نا یہ صاحب الحال ہوگی، وانا اشرح یہ اس کی حالت ہوگی، کیونکہ مدرس مخاطب ہے نا، مدرس کہہ رہا ہے. ہاں تو دیکھیں پھر اس میں جو ہے نا، دیکھیں مدرس کہہ رہا ہے نا وَأَنَا أَشْرَحُ، یہ مدرس کا ہی حال ہے نا. تو پھر جو شروع میں جملہ شروع ہوا نا، یہاں سے بیچ میں تو کوماز آ رہے ہیں. دیکھیں الان یہ بھی کوما آ گیا بیچ میں، اور پھر فَاسْمَعُوا یہ بھی کوما آ گیا. تو یعنی جملہ پورا نہیں ہوا. جملہ کہاں سے شروع ہوا ہے؟ أَشْرَحُ لَكُمُ الدَّرْسَ، یہاں سے جملہ شروع ہوا ہے. ٹھیک ہے نا، اور ختم کہاں پہ ہوا ہے؟ یہاں پہ آ کے وَأَنَا أَشْرَحُ. تو اس میں پھر ہم یہ کہیں گے کہ انا اشرح یہ فعل ہے، اور اس میں جو ہے نا اس میں فاعل کون ہے؟ انا کی ضمیر اس میں فاعل ہے. جی تو بالکل اشرح، بالکل اشرح میں جو تو یہ فعل ہی ہے نا، اشرح یہ بالکل فعل ہے، بالکل یہ تو اس نہیں ہے، تو فعل ہے، تو اس میں جو انا کی جو ضمیر ہے وہ صاحب الحال ہے. بالکل جی. اس طرح سے ہو گیا. ٹھیک ہے، درس الان فاسمعوا ولا تكتبوا، یہاں تک یہ اس کا کنیکشن یہاں تک ہے، ولا تكتبوا تک. بالکل. اور پھر انا اشرح جو ہے نا، انا اشرح وانا اشرح یہ حال ہے. بالکل ٹھیک، ہاں الحمدللہ بالکل ٹھیک، کسی طرح سے وانا اشرح یہ حال ہے، اور صاحب الحال کون ہے؟ انا کی ضمیر مقدر جو ہے. دوبارہ اس کو کریں ذرا. جی اس میں جو ہے نا انا یہ ضمیر مقدر ہے اور وہ صاحب الحال ہے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، اور جو حال ہے وہ انا اشرح یہ حال ہے. ٹھیک ہے، کلیئر ہے نجمہ؟ یعنی سیدھی جی کلیئر ہو اگر اس کے ترجمے آپ کہ استاد کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگ صرف سنیے، کچھ نہ لکھیے، یہاں تک اس وقت تک جب تک ہم تشریح کرتے رہیں. جی جب میں اس حال میں کہ جب میں تشریح کر رہا ہوں تو تم لوگ سنو، لکھو مت. تو کام کرنے والا کون ہے؟ جب میں تشریح کر رہا ہوں، اس حال میں کہ میں تشریح کر رہا ہوں، تو کام کرنے والا وہ مدرس ہی ہوا نا پھر. تو مدرس کی جو انا کی ضمیر ہے کہ میں لکھ رہا ہوں، وہ جو ہے سوری میں شرح کر رہا ہوں، وہ صاحب الحال ہے. ٹھیک ہے، چلیں آگے چلتے ہیں. بالکل جی. تو بتا رہے ہیں تو پھر یہ وانا اشرح تأتي الواو لمعان كثيرة، کہ واو مختلف معنوں کے لیے استعمال آتا ہے. منها العطف، اس میں سے واو العطف ہے. نحو جیسے خرج الزبیر وحامد، تو یہ واو العطف کی مثال دیے ہیں جی کہ زبیر نکلے اور حامد بھی نکلے. پھر ہے درسنا اليوم السیرة والفقہ، یہ بھی واو العطف کی مثال ہے کہ درسنا اليوم السیرة، کہ آج ہم نے سیرت اور فقہ پڑھی ہیں. اکلت وشربت، یہ بھی واو العطف کی مثال ہے. ومنها القسم، اس کی دوسری واو کی جو دوسری قسم ہے وہ ہے قسم کی. مثال کے طور پہ واللہ ما رأیتہ، خدا کی قسم میں نے تم کو نہیں، اس کو نہیں دیکھا. جی. واو القسم من حروف الجر، اور یہ جو واو القسم ہے یہ حروف جر کی طرح ہے، حروف جر میں سے ہے. واو القسم من حروف الجر، ہاں کیونکہ حروف جر بہت سارے ہیں نا، تو جو واو القسم ہے وہ حروف جر میں سے ہے، وہ بھی انہی میں سے ہے. جی حروف جر میں سے. ٹھیک ہے. ومنها الحال، اور اسی میں سے ایک حال بھی ہے. نحو اتیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم وهو فی المسجد، مثال کے طور پہ یہاں پہ پھر وہ مثال دے رہے ہیں کہ اتیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم وهو فی المسجد، کہ میں آیا اس حال میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تھے. تو یہاں بھی جو انا کی ضمیر ہے وہ انہوں نے خود ہی آگے ایکسپلین کیا ہوا ہے، ای حال کونہ فی المسجد، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں ہونے کی حالت بیان ہو رہی ہے اس میں، ہے نا. جی. رأيت الحسن وهو يخرج من المقصف، اور
رأيت وهو يخرج، یہاں بھی واو الحال ہے کہ میں نے حسن کو دیکھا اس حال میں کہ وہ کینٹین سے نکل رہے تھے. جی ای حال خروجه منه، یعنی اس کی جو حالت ہے وہ کینٹین سے نکلنے کی ہے. صحیح. وَإِلَيْكُمْ أَمْثِلَةً أُخْرَى لِوَاوِ الْحَال، اور اسی طرح آپ کے لیے بہت ساری مثالیں ہیں واو الحال کی جو نیچے آ رہی ہیں. بہت ساری نہیں، دوسری امثلۃ اخرى، ہاں دوسری مثالیں بھی ہیں. دوسری مثالیں بھی ہیں، جیسے مات ابی وانا صغیر، میرے والد محترم انتقال کر گئے اس حال میں کہ میں چھوٹا تھا جب میں. جی. دخلت المسجد والامام يركع، میں مسجد میں داخل ہوا اس حال میں کہ امام رکوع کی حالت میں تھے. لا تأکل وانت شعبان، آپ نہ کھائیں اس حال میں کہ آپ آسودہ ہوں. لعلکم فہمتم، امید ہے آپ سب سمجھ گئی ہوں گی، بلکہ ہوں گی تو یہاں نہیں کہہ سکتے، فہمتم ہے، سننا جمع نہیں کا صیغہ ہے مذکر. جی. هات الآن مثالا لواو العطف یا ایوب، اب یہ کہہ رہے ہیں استاذ ایوب سے کہ اب آپ واو العطف کی مثال دیجئے. ایوب کہہ رہے ہیں ذهبت الى السوق واشتريت اشیاء، کہ میں بازار گیا اور چیزیں خریدا، اور کچھ چیزیں خریدا، تو یہ جو واو العطف ہے یہ اس کی مثال ہے. جی. مدرس کہتے ہیں احسنت ہاتی مثالا لواو القسم یا معاویہ، معاویہ سے کہتے ہیں کہ آپ واو القسم کی مثال دیں. معاویہ کہتے ہیں واللہ ما غبت قط، خدا کی قسم میں نے کبھی غیبت نہیں کیا. نہیں غیبت نہیں کیا، یا میں کبھی غیر حاضر نہیں ہوا. غیب تو غائب، سوری ہاں غیر حاضر، صحیح. جی. واللہ ما غبت قط، یعنی میں کبھی غیر حاضر نہیں ہوا. جی. المدرس احسنت هاتي مثالا احسنت. جی جی. هاتي مثالا لواو الحال يا فيصل. دخلت المسجد والامام يخطب، میں مسجد میں داخل ہوا اس حال میں کہ امام خطبہ دے رہے تھے. جی. المدرس احسنت هاتي مثالا آخر يا يونس. طلبت العلم وانا كبير، میں نے علم حاصل کیا اور میں اس حال میں کہ میں چھوٹا تھا. وانا کبیر، سوری بڑا تھا. وانا کبیر، اور میں اس حال میں کہ میں بڑا ہو گیا، ایسے کہہ سکتے. جی. یا پھر بڑا تھا. المدرس احسنت یا عبید اللہ. اذکر آیتا فیہا واو للحال. مدرس کہہ رہے ہیں کوئی ایسی آیت بتائیے جس میں واو الحال آئی ہوں. عبید اللہ کہتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار اولئک علیہم لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین. تو وهم کفار جو ہے یہاں پہ یہ حال ہے. جی. اور اس سے پہلے جو واو آئی ہے ان الذین کفروا وماتوا، یہ واو العطف ہے. جی بالکل ٹھیک ہے، یہ واو عطف ہے. وہم کفار واو حالیہ ہے. اور بلکہ پھر وہ پوری جو ہے وماتوا، سوری وہم کفار، یہ پورا حال ہے. صحیح. اور بلکہ آگے پھر واو آ رہی ہے نا والملائکۃ والناس لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین. تو یہ کون سے واو ہیں؟ یہ تو واو العطف ہے نا، یہ بھی واو العطف ہے. بالکل ٹھیک ہے، واو العطف ہے. آگے چلیں. المدرس أين واو الحال في هذه الآية؟ عبید اللہ في قوله تعالى وهم كفار. انہوں نے جواب دیا جیسے ہم لوگوں نے ابھی پڑھا، انہوں نے کہا تھا کہ وهم كفار. جی. المدرس احسنت بقي 3 دقائق. احسنت بقي 3 دقائق فهل من سؤال؟
استاد کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس 3 منٹ بچے ہیں، کیا کسی کے پاس کوئی سوال ہے؟ معاویہ کہتے ہیں نعم لدي سؤال ما معنى الحرم في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم. معاویہ کہہ رہے ہیں کہ جی میرے پاس سوال ہے، حرم کے کیا معنی ہے اس آیت میں؟ مدرس معناها محرمون، یعنی حرم کے معنی محرمون مفردها حرام أي محرم، یعنی حرام چیز. معاویہ کہہ رہے جزاک اللہ. حرام چیز حرام أي محرم، جو حرام کیے. نہیں، محرم وہ ہوتا ہے جو احرام کی حالت میں ہو. اچھا اچھا آیت پڑھی ہے نا، یا ایھا الذین آمنوا لا تقتلوا الصید، اے ایمان والو شکار نہ کرو، شکار کو نہ قتل، وانتم حرم، جب تم احرام کی حالت میں ہو، اس حالت میں کہ تم احرام میں ہو. صحیح صحیح. محرمون یعنی جو احرام کیے ہوئے ہوں. جی 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 مفردها حرام أي محرم. معاویہ جزاک اللہ خیرا. يرن الجرس ويخرج المدرس وهو يقول السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہاں پہ جو پہلا ويخرج المدرس یہ واو العطف ہے، وهو يقول، اور یہ یقول جو ہے یہ واو الحال ہے. وهو يقول السلام علیکم. صحیح صحیح ہے نا؟ کیا بولا آپ نے؟ میں بولا وَيَخْرُجُ الْمُدَرِّسُ وَهُوَ يَقُولُ، یہ جو پہلا جو واو ہے یہ واو العطف ہے، اور جو دوسرا واو ہے یہ واو الحال ہے. یعنی جب گھنٹی بجی تو استاد نکلے اس حال میں کہ وہ سلام کرتے ہوئے نکلے. جی ٹھیک ہے، صحیح. چلیں الحمدللہ اذان بھی ہو گئی، پھر انشاءاللہ تمارین ہم کل کریں گے. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آمین.